بات کی ہے یاسر اختر صاحب نے کہ وہ اپنی جو کیسٹس ہیں ان کے ذریعے تھیٹر کے ذریعے انہوں نے جو اپنا ایک نام بنایا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی چیز یاد ہے کہ میں کیونکہ جواد احمد کا تعلق اپنا لاہور سے ہے, ان کا سارا وقت وہاں گزرا ہے. لاہور میں ناظرین یہ عمر شریف کا جو اپنا شہر ہے وہ کراچی شہر ہے, لیکن وہ یہاں سے اپنے تھیٹر کو لاہور لے کر گئے اور فیروز پور روڈ سے متصل ہے شمع سینما, اس کو انہوں نے لاہور تھیٹر میں تبدیل کیا. وہاں پر کمبینیشن نظر آ رہا تھا ہمیں, کراچی اور لاہور کے فنکاروں نے مل کر لاہور کے تھیٹر کو زندہ کیا, وہ لاہور تھیٹر بنایا گیا اور وہ بڑا زبردست اور بڑا کامیاب ہو رہا. جواد یہ بھی ہے کہ ایک فنکار کی نہ تو کوئی سرحد, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں آپ نے ان کے ساتھ بھی شوز کیے, انڈین ہم شوز دیکھ رہے ہیں جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے کہ امیتابھ بچن سامنے بیٹھے ہیں اور عمر شریف ان کا جو ہے نا وہ مزاح کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں. تو یہاں لاہور کو ہو, پنڈی کو ہو, کراچی کو, ایک فنکار کی نہ کوئی سرحد ہے, نہ ہی اس کا کوئی ایک قبیلہ ہے, نہ کوئی گھر ہے, وہ پوری دنیا پر چھایا ہوتا ہے. تو عمر شریف کی ہمیں مثال تو وہ زندہ نظر آتی ہے کہ کراچی کے تھیٹر کو بھی زندہ کرنے والے وہ ہیں, لاہور کے تھیٹر میں جا کر بھی اپنے جھنڈے گاڑنے والے وہ تھے. کوئی شک نہیں ہے جی اس میں. عمر شریف صاحب جو تھے نا وہ جس طرح ابھی لغاری صاحب نے کہا, اور میں نے پہلے انسٹیٹیوشن کا نام لیا تھا, میں بدارہ کہوں گا کیونکہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں ان کو شاید زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ تو اپنے ذات میں ادارہ تھے, تو یہ کہیں بھی چلے جاتے تھے نا, تو یہ کھول لیتے تھے وہی ادارہ. جب ایک انسان خود جو ہے کامیڈی ہو, مطلب وہ تو کامیڈین کے علاوہ کامیڈی ہو, جس طرح لغاری صاحب نے بڑا اچھا ٹرم استعمال کیا, تو وہ پھر تو کہیں بھی جائے گا. وہ کراچی میں اپنا تھیٹر کھولے گا تو کراچی میں تھیٹر جو ہے فلرش کرے گا, لاہور میں کھولے گا لاہور میں کرے گا. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, اور تمام وہ لوگ جنہوں نے لمبی اننگز کھیلنی ہوتی ہے, کہ ان لوگوں کا مزاج بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کی ذات کے ساتھ, کہ یہ لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ. آپ صرف کامیڈین ہو نا, اور آپ ایسی جیسے ابھی یاسر اختر نے کہا کہ وہ لوگوں کو انجوائے کرواتے تھے, کسی کو مذاق کر کے بھی انجوائے کرواتے تھے. ان کے ساتھ بھی آدھا گھنٹہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ عمر پوچھتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اس انسان کو میں نے کس ڈرور میں بند کرنا ہے یا کس خانے میں, کہ میں اس کے ساتھ کتنا مذاق کروں, کس طرح کا کروں, یہ کس طرح کا آدمی ہے, کس طرح کی عورت ہے. تو یہ ان کے اندر بڑی عجیب ایک حس تھی. آپ دیکھیں کہ امیتابھ بچن کو جو انہوں نے وہ اس پروگرام میں کہا, تو امیتابھ بچن ایک سیریس آدمی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے اس کے ساتھ اس حد تک مذاق کیا کہ اس نے پیٹ میں بل پڑ گئے, وہ باقاعدہ ہنس کے دھورا ہو گیا. اگر وہ بندے کے ساتھ کچھ اور طرح کا مذاق کرتے تو شاید وہ انجوائے نہ کرتے. تو عمر شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی گئے انہوں نے اپنے ارد گرد ایک تو محفل سجا لی, لوگ ان کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے, لوگوں کو پیار ملا ان سے, انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک سلسلہ بنایا. بہت سے ایسے کامیڈینز ہیں کراچی میں اسپیشلی, جو مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے عمر شریف صاحب سے بہت زیادہ ایک لگاؤ کے ساتھ لائف اپنی گزاری, اور ان کو بڑا فائدہ ہوا عمر شریف صاحب کا. عمر شریف صاحب کی وجہ سے, حالانکہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے سارے, لیکن عمر شریف صاحب چونکہ ایک جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک طرح سے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ بڑے بڑے نام بنے بعد میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن میں چونکہ سب کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑے مداح تھے. ایک تو عمر شریف صاحب کی ذات کے, جو کہ وہ ان کے ذات آپ کو میں نے بتایا کہ بڑے کائنڈ آدمی تھے, لوگوں کے ساتھ ان کو لے کے چلتے تھے, اور ساتھ ساتھ ان کی کامیڈی کے بھی. اور وہ خود بھی مانتے ہیں جواد کہ لوگوں کے سامنے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ بھائی انہیں بنانے والے, ان کو اس جگہ لانے والے خود عمر شریف صاحب تھے, واقعی وہ ایک دارہ ہی تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.